اور اگر ہم نے ان 4 مہینوں میں فکر نہیں کری تو آپ دیکھیے گا کہ وہ انجام ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ایک قبر میں نہ جانے کتنی لاشیں ہوں گی، کتنے تابوت آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے اکٹھے کریں گے۔ تو دوستو پتہ ہے ہمارا ویژن اور کانسیپٹ کیوں کلیئر نہیں ہے؟ کیونکہ اس امت کے پاس رہبر نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت دور نہیں کہ ہندوستان بھی فلسطین بنے گا۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ میری طرح ہی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ کوئی پرانی ویڈیوز نہیں ہے بلکہ کل ہی کی ویڈیوز ہیں۔ اور ہم میں سے کئی لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ اگر کسی کو فلسطین جانے کا موقع مل جائے تو کون جائے گا، یس اور نو میں جواب دے۔ تو اس ویڈیو کو بہت لوگوں نے لائک کرا اور بہت نے یس کا بٹن چوز کرا۔ تو میں اس وقت یہ سوچنے لگا کہ اس میں سے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو نماز کے لیے بھی نہیں آ رہی، وہ فلسطین کیا جائے گی۔ تو دوستو پتہ ہے ہمارا ویژن اور کانسیپٹ کیوں کلیئر نہیں ہے؟ کیونکہ اس امت کے پاس رہبر نہیں ہے۔ افسوس، اگر ہر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا رہبر کون ہے تو آپ کو لوگ ایک جواب نہیں دے سکتے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ حالات ہمیں اس رخ پر لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا رہبر چوز کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنا رہبر منتخب نہیں کریں گے، چنیں گے نہیں، اس وقت تک یہ حالات سازگار نہیں ہوں گے، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو، چاہے ہندوستان کے دائرے میں ہو۔ دوستو 2024 میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الیکشنز ہیں لوک سبھا کے، اور ہم مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم الیکشن کے بعد تو خوب بولتے ہیں کہ یہ پارٹی آ گئی بڑا نقصان پہنچائے گی، یہ کینڈیڈیٹ چن لیا گیا، یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن جب اس کانسیپٹ پر کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس محاذ پر کام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اب ہمارے پاس 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مارچ اور اپریل میں لوک سبھا کے الیکشن ہوں گے، اور میں یو پی کے حالات دیکھ رہا ہوں، وہاں کے مسلمان متفکر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس پارٹی کو چننا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو چننا ہے، اور اپنے ساتھ کن کن لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں دوستو، اب بھی کئی عام انصاف پسند لوگ ہم سے جڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کئی ہندو بھائی ایسے ہیں جو انصاف پسند ہیں، وہ اپنے اندر تعصب نہیں رکھتے، وہ ریئلٹی اور حقیقت کو پسند کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اسٹرگل جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں جوڑنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری امت کے ہی پاس رہبر نہیں ہے تو جوڑے گا کون؟ اور جو رہبر ہیں ان کی سپیچ میں سن رہا ہوں، وہ خود بٹے ہوئے ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رہبر ہیں، آپ میری بات پر غور کریے گا، وہ خود بٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان 4 مہینوں میں فکر نہیں کری، اپنے ان کانسیپٹ پر نظر ثانی نہیں کری، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ انجام ہوگا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ایک قبر میں نہ جانے کتنی لاشیں ہوں گی، کتنے تابوت آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے اکٹھے کریں گے، کیونکہ جو قوم مشن کے لیے تیاریاں نہیں کرتی، اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے اپنے ویژن کو کلیئر نہیں کرتی، وہ قوم ایسے ہی ہلاک ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ تاریخ ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ جیسا کہ اس ملک کو آزادی دلوانے کے لیے ہمارے بڑوں نے جدوجہد کری تھی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی تھی، آپ نے انگریزوں سے بغاوت کی تھی، جہاد کیا تھا، وہی جہاد ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں لڑنا نہیں، ہمیں کسی کے خلاف نہیں جانا، بلکہ ہمیں جہاد ان چیزوں کے لیے کرنا ہے جو چیزیں ہم نے خود ایجاد کر لی۔ اپنی غفلتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم نہیں دے رہے، اس کے لیے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے اسٹرگل۔ جس جگہ پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو ہر جگہ آپ کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر آپ ایک اچھا بول دو، ان کی لڑائی کو چھڑوا دو۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہی جہاد ہے۔ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب قتال ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی،
ان لوگوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کریے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن کے ذریعے کیسے جہاد ہوگا؟ تو یعنی قرآن کی حکایات، ہدایات انہیں بتائیے تاکہ یہ لوگ انصاف کریں، اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں۔ اب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا تو یہ تھوڑی ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس کو ہم ماں باپ کی عظمت دلائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی سیوا سے کیا چیزیں ملتی ہیں۔ دیکھیں دوستو، قرآن میں ہے کہ اگر تم نے کسی بے قصور کا قتل کر دیا تو گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور آج وہ ہو رہا ہے، کئی لوگ جو نہیں جانتے وہ کئی غیر مسلموں کا قتل کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اور کئی غیر مسلم بھی ایسے ہیں کہ جنہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرو، آپ کو پن ملے گا۔ کئی ایسے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہی لوگ ہاسپٹلز میں جا کر بیماروں کی سیوا کرنے لگے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے لگے، تو آپ دیکھیں گے کہ سماج میں نیکی پھیلے گی۔ آج دوستو ہم ایک نہیں ہو رہے اور ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ ابھی بات دھرم کی نہیں ہے بلکہ ابھی بات کلچر کو سدھارنے کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ان 4 مہینوں کو بہت سیریسلی گزاریں، کیونکہ وہ وقت دور نہیں کہ ہندوستان بھی فلسطین بنے گا، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے بنے گا، ہمارے کرموں کی وجہ سے بنے گا۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی، ٹائیگر 3 آئی، مسلم عورتیں کہہ رہی ہیں کہ سلمان خان کو اگر سوئی بھی چبھتی ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، اور وہاں کے آپ فلسطین کے حالات دیکھیے کہ دوستوں مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ملک کے لیے۔ میں مایوس ہوں، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن اپنے گھر کے تو حالات سدھار سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو تو بتا سکتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے ایک اچھے لیڈر کی، اور لوک سبھا میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ سب مسلمان ایک ہو کر اور اپنے ساتھ غیر مسلموں کو لے کر ایک پارٹی چنیں، ایک کینڈیڈیٹ چنیں، اور ظلم کے خلاف سب ایک ہو کر لڑیں۔